آپ کے خواب میں آ رہی ہیں، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر پورا دن آپ کے اوپر کسی دشمن کا خوف رہا، پولیس کا خوف رہا، تو رات کو آپ کو کیا نظر آئے گی؟ پولیس۔ آپ ایک بندے کے بارے میں سوچتے رہے 2 دن 3 دن، وہ آپ کے دماغ پہ ہیوی رہا، تو رات کو آپ کے خواب میں وہی آ جائے گا۔ بچے پورا دن مدرسے میں قرآن پڑھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، بعض اوقات بچے رات کو سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک بچہ سویا ہوا تھا اور دوسرے سے کہہ رہا تھا خواب میں ہی، یہ بتاؤ کہ تم نے وہ سبق یاد کیا استادوں کا؟ وہ تو مارتے بہت ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خواب کے اندر وہی باتیں کر رہے ہیں جو دن میں تھا، دشمن ہیوی تھا اس کے دماغ پر، وہی خواب میں آ گیا۔ جو پورا دن اس نے بھاؤ تاؤ کیا، اس نے کہا جی ادھر پیسے دیے ہیں نہیں دیے، ادھر لوڈ کرایا نہیں کرایا، ادھر کیا ہے تو نے، ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں خواب میں آ رہی ہیں۔ اس سے کہتے ہیں حدیث نفس۔ یہ جو خواب ہے نا حدیث نفس، کہ جو دن میں کام کیا وہی رات کو دیکھ رہا ہے، وہی بول رہا ہے خواب کے اندر، یہ نہ تو لائق اعتماد ہے اور نہ ہی قابل تعبیر ہے۔ نہ آپ اس پر اعتماد کر سکتے ہیں اس ایسے خواب پر، اور نہ یہ قابل تعبیر ہے کہ آپ کسی کو فون کر کے کہیں جی میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ قابل تعبیر نہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ حدیث نفس سمجھ آ گیا آپ کو؟ حدیث نفس کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک لائن میں اگر آپ بولیں، دل کے، بولے نا، جو پورا دن بندہ کرتا ہے وہی بندہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ ایک آدمی کے دماغ پہ کسی کی محبت سوار ہو، اس کو رات میں یہی خواب آئے گا کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، وہ وہاں ہے، وہ یہاں ہے، تو وہی دیکھتا رہے گا وہ۔ نمبر 2، دوسری قسم ہے القاء شیطان۔ القاء شیطان کا مطلب یہ ہے ڈرونے خواب۔ القاء شیطان کا مطلب ہے شیطان کے وسوسے، شیطان کے شرور۔ شیطان انسان کے عقل و شعور پر کنٹرول کرتا ہے، اور پھر ڈرونے خواب آتے ہیں، یا ایسے خواب آتے ہیں کہ جو انسان کے مرتبے کو بلند کر دیتے ہیں۔ ہم تو عام سے بندے ہیں، وہ خواب میں ہمیں مہدی بنا دے گا، وہ خواب میں ہمیں نبوت تک لے جائے گا، نعوذ باللہ۔ ایسے خواب آپ کو دکھائے گا وہ شیطان، یہ شیطان کی طرف سے ہوں گے۔ جیسا کہ چند دن قبل فیصل آباد میں ایک عورت نے خواب دیکھے اور پھر اپنے آپ کو نبی کہہ دیا اور بیٹے کو مہدی کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ اور اس کے اوپر شیطان کا ایسا غلبہ تھا، اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ عورتوں میں کبھی بھی نبوت نہیں رہی، عورتوں میں ایک بھی عورت نبی نہیں بنی، جتنے انبیاء تھے وہ سب مرد تھے۔ تو القاء شیطان کا مطلب ہوتا ہے ڈرونے خواب۔ ڈرونے خواب کیا ہوں گے؟ خواب میں بندہ ڈر گیا بہت زیادہ، چیخیں لگا رہا ہے، وہ اتنا چیخے گا کہ اس کا گلا بند ہونے لگ جائے گا، یا کوئی چیز اس کو پکڑ رہی ہے، یا قیامت آ رہی ہے، ہر چیز ٹوٹ رہی ہے، یا گندے خواب آ رہے ہیں، اس کو بہت ہی گندے خواب آ رہے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی ساری چیزیں، یعنی کہ جن کا تعلق گندے خوابوں سے ہو، شیطان کے وسوسے سے ہو، وہ ڈرونے خواب ہو، ان سب کا تعلق القاء شیطان سے ہے۔ اس خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ ابو داؤد شریف 1، ترمذی شریف 2، ان دونوں کتابوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ڈرونا خواب دیکھے یا وسوسے خواب دیکھے یا گندا خواب دیکھے تو اس کے بیدار ہونے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعذابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ کے تامہ کلمات کے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے عذاب سے، اللہ کے غصے سے، اور اللہ کے بندوں کے شر سے، اور وسوسہ ڈالنے والے شیاطین کے شر سے، اور اس سے بھی پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ شیطان میرے اوپر حاوی ہو جائیں، میرے پاس حاضر ہو جائیں، وہیں یحضرون۔ یہ دعا پڑھنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جتنا بھی شیطان کا وسوسہ تھا، جو کچھ بھی تھا، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا طریقہ مشکات المصابیح کی حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ڈرونا خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اٹھے، بیدار ہوتی بائیں طرف 3 دفعہ تھتکارے،
تھوک نہیں پھینکنا، تھوک پھینک کے پھر صبح بستر ہی صاف کرتے رہیں گے۔ تھوک پھینکنا نہیں ہوتا، تھتکارنا ہوتا ہے، تھو تھو کرنا ہوتا ہے، تھوک نہیں پھینکنا ہوتا اس میں۔ 3 دفعہ بائیں طرف تھتکارے، پھر تعوذ پڑھے 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر کروٹ بدل کے سو جائے، دائیں تھا تو بائیں پہ، بائیں پہ تھا تو دائیں پہ، کروٹ بدل کے سو جائے۔ اللہ کے نبی نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، اس کے پورا کر لینے کے بعد ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہمیں اب شیطان کے وسوسے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ بندے آتے کہتے ہیں جی پھر کی ہو سی، بھئی حضور نے فرمایا بس یہ کرو، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور ہمارے نبی نے وہی تعلیم دیا ہے جو اللہ کے حکم سے ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جب القائے شیطان والا خواب ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 2 حدیثوں پہ عمل کر لیں۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تیسری قسم کے خواب کا نام ہے رؤیا صالحہ۔ یہ جو دوسری قسم کا خواب تھا القائے شیطان والا، یہ بھی نہ تو لائق اعتماد ہے اور نہ قابل تعبیر ہے، نہ آپ اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ اس کی تعبیر پوچھیں گے اور نہ اس کی تعبیر کریں گے، یہ قابل تعبیر نہیں ہے۔ تیسری قسم کا خواب ہے، اس کا نام ہے رؤیا صالحہ۔ رؤیا صالحہ ان خوابوں کو کہا جاتا ہے جو مسلمان کے لیے خوشخبری بن کر آتے ہیں، یا اس میں اس کی آگے تفصیل کروں گا انشاءاللہ۔ رؤیا صالحہ کا مطلب ہوتا ہے اچھے خواب جو لائق اعتماد بھی ہیں اور قابل تعبیر بھی ہیں، جن کی آپ تعبیر بھی پوچھیں گے اور اس پہ اعتماد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی رؤیا صالحہ کو اللہ کے نبی نے احادیث میں بیان کیا۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، باب ان رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ اس باب کے تحت وہ ایک حدیث لائے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں رؤیا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ اچھا خواب، مسلمان کا خواب، مومن کا خواب، یہ نبوت کا 40واں جز ہے، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ یہ حدیث اب آپ نے تو سن لی کہ نبوت کا 40واں حصہ، اس کا مطلب کیا ہے حدیث کا؟ شارحین حدیث نے اس حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مومن کا خواب ہے، اللہ کے نبی یہ بیان کر رہے ہیں کہ مومن کا خواب سچا ہے۔ کیا ہے؟ اس خواب کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے انداز یہ اختیار کیا ہے کہ جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ وہ نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت ختم ہو گئی۔ یہ حدیث معجم طبرانی میں، معجم کبیر میں 3051 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن اچھے اچھے خواب یہ نبوت کا 40واں حصہ ہیں جو مومن کو ملتے ہیں۔ کافر کے لیے یہ نہیں ہے کہ کافر اچھے خواب دیکھے گا، یہ مومن کے لیے خاص ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا خواب یہ ہے کہ بندہ خود اپنے بارے میں دیکھے یا اس کے بارے میں کوئی اور دیکھے، یا وہ کسی اور کے بارے میں دیکھے اچھا خواب، تو یہ دونوں خواب اچھے ہیں، خود اپنے بارے میں دیکھ رہا ہے یا کوئی آدمی اور اس کے بارے میں دیکھ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ خواب کی بات سننے کے بعد ابھی سے آپ پریکٹیکل میں جا رہے ہیں، ابھی آپ سوئیں گے اور دیکھیں گے خواب کس طرح کا آتا ہے، تاکہ وقتی طور پر تعبیر پوچھ لی جائے۔ کیا خیال ہے؟ جا رہے ہیں نا پریکٹیکل میں، ابھی بس تھوڑی دیر سوئیں گے تاکہ خواب دیکھیں کون سا آتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں دیکھتا ہوں کہ کون بیدار بیٹھا ہے نا۔ تو رؤیا صالحہ، اس حدیث کا دوسرا مطلب علماء نے اور لکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے بعد، نزول وحی، ابتدائے وحی کے بعد نبی علیہ السلام کتنا زندہ رہے؟ 23 سال۔ کتنے سال؟ 23 سال نبی علیہ السلام پہ وحی آتی رہی، 23 سال تک۔ ان 23 سالوں میں جو سب سے پہلے 6 مہینے ہیں نا، ان 6 مہینوں میں جو وحی آئی ہے وہ بصورت خواب آئی ہے۔ باب کیف کان بد الوحی، امام بخاری نے باب باندھا ہے اور اس باب کے تحت حدیث لے کے آئے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مجھے پہلے 6 مہینے تک وحی آئی ہے وہ بصورت خواب آئی ہے، وہ خواب کی شکل میں آئی ہے۔ نبی علیہ السلام رات کو خواب دیکھتے تھے، صبح اٹھ کے باہر نکلتے تھے، دیکھتے تھے جو خواب میں دیکھا وہی ہو گیا۔ تو پہلی جو 6 مہینے تک وحی تھی وہ خواب کی شکل میں آتی رہی۔ تو یہ جو 6 مہینے ہیں یہ 23 سال کا 40واں حصہ بنتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جزء من 46 جزءا من النبوہ۔ نمبر 2، خواب نبی دیکھے تو نبی کا خواب وحی بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ نبی خواب دیکھے تو کیا بنتا ہے؟ تھوڑا سا بیدار ہو جائیں تاکہ میں علمی باتیں پھر مشکل ہو جاتی ہیں سمجھنے۔ نبی کا خواب کیا بنتا ہے؟ وحی بنتا ہے۔ نبی کا خواب حجت شریعہ بنتا ہے۔ نبی کا خواب دلیل بنتا ہے۔ نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے۔ امتی کا خواب حجت شریعہ نہیں ہوتا۔ امتی کا خواب وحی نہیں بنتا۔ امتی کا خواب قطعی نہیں ہوتا۔ حجت شریعہ بننے والا خواب صرف نبی کا خواب ہے۔ اور آپ قرآن کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو بہت سے واقعات ایسے ملیں گے کہ وقت کے نبی پر وحی بصورت نیند آ رہی ہے، بصورت خواب آ رہی ہے، کہ نیند میں خواب دکھایا گیا اور نبی نے اس کی تعمیل کی۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابا جان آپ وہ کریں ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا گیا۔ اگر آپ عربی گرامر کو سمجھیں تو امر نکلے امر سے، یہ نبی کی تربیت تھی کہ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ نبی کا خواب امر ہوتا ہے، نبی کا خواب حکم ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت شریعہ ہوتا ہے، نبی کا خواب دلیل شرعی بنتا ہے، نبی کا خواب قطعی ہوتا ہے، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ اس تربیت نبوت کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ما تؤمر، مطلب یہ کہ جو اللہ نے آپ کو خواب میں حکم دیا ہے، اے ابا جان آپ نبی ہیں، آپ کا خواب حکم ہے، آپ حکم کی تعمیل کریں۔ توجہ ہے آپ کی؟ پھر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا کس میں سے؟ صبر کرنے والوں میں سے۔ یہاں انداز دیکھیں اسماعیل علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، کہ وہ اپنے صبر کو اللہ کی مشیت کے ساتھ معلق کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو میں صبر کروں گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو وقت کا نبی بھی صبر نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ کا لفظ بتا رہا ہے۔ پھر یہ نہیں فرمایا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صابر ہوں گا، صبر کرنے والا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، یہ بتانے کے لیے کہ میں پہلا صبر کرنے والا نہیں ہوں، میرے سے پہلے ایک پوری جماعت ہے جو گزر چکی ہے صبر کرنے والوں میں سے، میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا، میں بھی ان میں سے شامل ہو جاؤں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو بصورت نیند جو نبی کو خواب میں وحی آتی ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ نبی کا خواب دلیل بنتا ہے، نبی کا خواب حجت شریعہ بنتا ہے، نبی کا خواب قطعی اور یقینی ہوتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی، آگے چل کے میں ایک اور جگہ پہ یوسف السلام کا واقعہ دلیل کے طور پہ پیش کروں گا، آگے چلیں۔ اب رؤیا صالحہ، سچے خواب، اس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کو سنا دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے ان الرؤیا بالاسحار ان اصدق الرؤیا بالاسحار، کہ جو سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں خواب دیکھے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک تو میڈیکلی وجہ ہے کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جو بخارات اٹھتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ وقت ایک تو اللہ کی طرف سے رحمتوں اور تجلیات کے ظہور کا ہوتا ہے، اور طبیعت بھی انسان کی مطمئن ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے اس وقت جو خواب دیکھا جاتا ہے وہ عام حالات سے ہٹ کے خواب ہوتا ہے اور وہ سچا خواب ہوتا ہے جو سحری کے وقت میں دیکھا جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں خواب کی 9 اقسام بیان کی ہیں۔
فرمایا رویا صالحہ جو اچھا خواب ہوتا ہے، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ آپ خواب میں اللہ کے نبی کسی کی زیارت کر لیں، اللہ کو دیکھ لیں، یا پھر آپ خواب میں فرشتوں کو دیکھ لیں، یا خواب کے اندر آپ کسی ولی کو دیکھ لیں، یا خواب کے اندر کسی قرآن کی مصحف کی تلاوت کر لیں، یا خواب کے اندر مقدس جگہوں کو دیکھ لیں، خانہ کعبہ کو، مسجد نبوی کو، بیت المقدس کو، مقدس جگہوں کو دیکھ لیں، مسجد کو دیکھ لیں، یا خواب کے اندر آپ ایک ایسا واقعہ دیکھیں جس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ وہ ہوگا، یا آپ خواب میں کوئی ایسا واقعہ دیکھیں جو ماضی میں ہوا تھا اور اب آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ واقعہ ٹھیک تھا۔ اسی طرح کے یا آپ خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھ لیں۔ تو یہ 9 قسمیں ہیں خواب کی جس کا تعلق رویا صالحہ سے ہے، جو لائق اعتماد بھی ہیں اور قابل تعبیر بھی ہیں۔ اب میں اور زیادہ تفصیل بنات میں نہیں جا سکتا، میں صرف اور صرف اس مختصر وقت میں اب تعبیر پہ کچھ بات کر لیتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے ہر خواب کی قسم بیان کرنے کے ساتھ ایک لفظ بار بار بولا ہے، اور وہ لفظ کیا تھا؟ لائق اعتماد، قابل تعبیر۔ حدیث نفس جو ہے وہ لائق اعتماد بھی نہیں، قابل تعبیر بھی نہیں۔ القاء شیطان لائق اعتماد بھی نہیں اور قابل تعبیر بھی نہیں۔ یہ جو رویا صالحہ یہ لائق اعتماد بھی ہے، قابل تعبیر بھی ہے، اس پہ اعتماد بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ تعبیر کے قابل بھی ہے۔ اب تعبیر کس خواب کی پوچھنی ہے، کس سے پوچھنی ہے، کیسے پوچھنی ہے، خواب کو کس سے بیان کرنا ہے، اس کو ذرا سنیں۔ آپ نے پہلے 2 قسموں والے خواب کی تعبیر تو پوچھنی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ قابل تعبیر ہی نہیں ہے، اور ان کو کسی سے بیان بھی نہیں کرنا، اس وجہ سے کہ جو شیطانی وسوسوں سے خواب آئے گا اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو اس کے 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ پورا دن وہ شیطانی خواب آپ کے دماغ پہ ہیوی رہے گا، برے برے خیالات پیدا کرے گا۔ دوسرا نقصان یہ ہوگا، آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، حضور نے فرمایا علی رجل طائر ما لم یحدث بها اذا حدث بها وقعت، کہ یہ جو خواب ہے نا ڈرونا یا شیطانی وسوسوں والا، جب تک آپ اس کو کسی سے بیان نہ کریں، علی رجل طائر، یہ پرندے کے پاؤں کے اوپر ہے، پرندے کے پاؤں کے اوپر ہے یہ خواب، اگر جب تک آپ اس کو بیان نہ کریں، جب آپ نے اس کو بیان کر دیا وقعت اسی طرح ہو جائے گا، اسی طرح۔ یہ اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور یہ جو حدیث ہے یہ دراصل ایک عرب کا محاورہ ہے۔ اس محاورے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پرندے کو آرام نہیں آتا، ایسے پرندے کے پاؤں پہ جو چیز ہوگی اس کو بھی آرام نہیں آتا۔ تو جب تک یہ پرندے کے پاؤں پہ رہے گا نا خواب، بیان نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور آپ کا کام ہے جو حضور فرما رہے جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کرو، وہ دعا پڑھو، تھتکار دو، تحفظ پڑھو، کروٹ بدل کے سو جاؤ، اس کا نقصان نہیں ہوگا جو میں نے بیان کیا ہے۔ اور جب آپ میرے بتائے ہوئے طریقے پہ اعتماد نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے اور اس کو بیان کر دیں گے تو پھر یہ اڑ پڑے گا، پرندہ بھی اڑ جائے گا اور وہ کام بھی ہو جائے گا جو آپ نے دیکھا تھا۔ اس لیے یہ خواب بیان نہیں کرنا۔ کون سا؟ ڈرونا۔ اور ہم صبح اٹھتے سب سے پہلے یہ بیان کر رہے ہوں گے جب میں راتی خواب ہے کیا، اور پہلے یہ تو سوچو کہ یہ خواب کی کون سی قسم ہے۔ مولوی صاحب کو فون کریں گے، جی دارالفتاح میں پہنچ جائیں گے، یہ خواب دیکھا ہے، پہلے یہ تو تعین کر لو کہ خواب کی کون سی قسم ہے اور کس کی آپ نے تعبیر پوچھنی ہے اور کس خواب کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ بیوی سے بھی بیان نہیں کر سکتے، بھائی سے بھی بیان نہیں کر سکتے، یہ خواب آپ کے دل میں ہو اور آپ کا کام ہے وہ عمل کرنا جو نبی نے بتایا، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ اب آ جائیں جی تعبیر جس کی پوچھنی ہے اس کے بارے میں کیا کریں۔ اب لائق اعتماد اور قابل تعبیر تو رویا صالحہ ہیں، اور اس کی 9 قسمیں میں نے بڑی اختصار کے ساتھ سنا دی امام شاہ ولی اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ سے۔ اب آپ نے ایسا خواب دیکھا جو قابل تعبیر ہے، تعبیر پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ تعبیر جاہل سے نہیں پوچھنی، عالم سے پوچھنی ہے، اور عالم ہر عالم سے بھی نہیں پوچھنی۔ لکل فن رجال، ہر فن کے لیے آدمی ہوتے ہیں، ہر عالم تو ماہر نہیں ہوتا نا، کوئی عالم ماہر ہوتا ہے، تو آپ نے ماہر عالم سے پوچھنا ہے جو اس علم کے اوپر عبور رکھتا ہو، جو قرآن و سنت پہ عبور رکھتا ہو، اس سے آپ نے جا کے تعبیر پوچھنی ہے۔ اور جب آپ نے جا کے تعبیر پوچھنی ہے تو وہ ایک عالم ایسا بھی نہ ہو کہ جو آپ سے حسد کرے، اگر وہ آپ سے حسد کرنے والا ہو تو آپ نے اس سے بھی نہیں پوچھنی، ایسے بندے سے پوچھیں جس پہ آپ کو اعتماد ہے، اور وہ خواب آگے بیان بھی نہ کریں، اچھا خواب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نے جب خواب دیکھا تو کیا دیکھا؟ انی ارا
11 کوكبا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ وہ فراست نبوت سے سمجھ گئے تھے کہ 11 ستارے اس کے 11 بھائی ہیں، یہ سورج اور چاند ماں باپ ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی شرعی طور پر اس کی تعظیم کریں گے۔ لیکن باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے قال یا بنیا، یا بنیا عربی گرامر میں تصغیر ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے میرے بیٹے، اس کا معنی ہے پتری، پنجابی میں کہتے ہیں نا پتری، تو یہ اس کی گرامر ہے۔ اے میرے پتری لا تخصص رؤیاک، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے جال بچھا دیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے اگر بھائی دوست بنے تو ان جیسا دوست کوئی نہیں، دشمن بن جائیں تو ان جیسا دشمن کوئی نہیں۔ یہ پھر انمول ہوتے ہیں، پھر رول بھی دیتے ہیں، پھر یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، اس لیے بھائیوں کے سامنے بھی بیان نہیں کرنا۔ معلوم ہوا کہ بعض خواب اپنے پیاروں میں بھی بیان نہیں کی جاتے، ہو سکتا ہے وہ آپ سے حسد کرنے لگ جائیں، ہر خواب بیان کرنے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے تعبیر پوچھیں لیکن لکل فن رجال، کسی فن والے بندے سے پوچھیں، ہر بندے کا کام نہیں ہے تعبیر بتانا، یہ کوئی ہزاروں میں ایک ہوتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی بھائی؟ تو یہ جو خواب میں ساتھ ساتھ ایک دو لفظ بول رہا ہوں، موبائل یہ جو میں ایک دو لفظ ساتھ ساتھ بول رہا ہوں کہ یہ خواب قابل تعبیر بھی ہے اور قابل اعتماد بھی ہے، یہ لفظ میں کیوں بول رہا ہوں اس کو سمجھیے۔ خواب کی ظاہری شکل اور ہوتی ہے، تعبیر اور ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ خواب دیکھیں گے تو گندا محسوس ہوگا، شر محسوس ہوگا، تعبیر میں خیر ہوگی۔ بعض اوقات دیکھنے میں بہتر ہوگا، تعبیر میں الٹ ہوگا۔ تو تعبیر وہ نہیں ہوتی جو آپ نے خواب میں دیکھا بھی ہے نہیں۔ اب لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بزرگوں نے کوئی خواب دیکھا اور انہوں نے اپنا خواب کتاب میں لکھ دیا اور لوگوں نے فتویٰ لگا دیا تھا گستاخ ہے بھائی، اور بھائی خواب وہ دیکھا ہے نا، کوئی حقیقت تھوڑی ہے، ان کا عقیدہ تھوڑی ہے۔ ایک مرید نے خواب دیکھا، اس نے نا اس پیر کا کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ مرید نے خواب دیکھا، خواب میں مرید نے دیکھا جی وہ پیر کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے آ کے پیر صاحب کو خواب سنایا، وہ کتابوں میں تحریر میں آ گیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس نے یہ بیداری میں کلمہ پڑھا ہے یا خواب میں پڑھا ہے؟ خواب میں تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں نا، بولے بھائی۔ اب خواب کی تعبیر ہوگی نا، تو خواب کی تعبیر علماء نے بتائی جی، خواب کی تعبیر کا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے شیخ سے محبت کریں۔ کیا کریں؟ آپ کی محبت میں کمی ہے، یہ تعبیر تھی۔ اب کوئی جاہل بندہ سنے اس نے فوراً فتویٰ لگا دینا۔ یہ خواب تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو خواب کی ظاہری شکل کیا ہوتی ہے؟ اور ہوتی ہے، تعبیر اس کی اور ہوتی ہے۔ میں اس کی مثالیں دیتا ہوں دو، توجہ کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا نام سنا ہوا آپ نے؟ بولے نا اونچا بھائی۔ یہ مدینہ شریف کے امام تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کو وہ قربت تھی، ان کو حضور سے وہ قربت تھی، انہوں نے صرف ایک دفعہ فرضی حج کیا ہے اور باقی پوری زندگی مدینہ میں گزاری ہے۔ نفلی حج کے لیے مکہ شریف نہیں جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں موت وہاں نہ آ جائے اور مدینہ کی مٹی نصیب نہ ہو، اتنا حضور سے عشق تھا۔ ایک دن سوئے گئے تو خواب میں نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہے اور امام مالک بھی مجلس میں ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، میں تو ایک دفعہ فرضی حج کرنے کے لیے گیا تھا، فرض پورا کرنے کے لیے، اس کے بعد نفلی حج کے لیے نہیں جاتا تاکہ مدینہ سے بغیر موت نہ ہے، عشق آپ سے اتنا ہے، آپ کی مٹی سے پیار اتنا ہے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میری موت کب آئے گی، کب میری موت، کوئی اندازہ مجھے دے دیں تاکہ میں کوئی نفلی حج کر لوں، مجھے پتہ چل جائے کہ 3 سال 4 سال میری موت نہیں آئے گی تو میں نفلی حج کر لیتا ہوں 1 سال۔ تو نبی علیہ السلام نے آگے سے 5 انگلیاں اٹھا لی۔ کتنی انگلیاں؟ 5 انگلیوں کا یوں اشارہ کیا، حضور نے یوں اشارہ کیا 5 انگلیوں کا۔ امام مالک بیدار ہو گئے۔ اب امام مالک پریشان ہیں، 5 انگلیوں سے 5 دن مرادیں، 5 ہفتے مرادیں، 5 سال مرادیں، 5 حج مرادیں، کیا مراد ہے؟ بڑے پریشان ہوئے۔ اور یہ واقعہ کوئی چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں، اور ہر بات میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ تو 5 انگلیاں اٹھا دیں۔ اب امام مالک کو تعبیر سمجھ نہیں آ رہی اپنے خواب کی، 5 مہینے مراد ہیں، 5 ہفتے ہیں، کیا ہیں؟ اس وقت ایک امام تھے، ان کا نام تھا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، اور ان جیسا معبر آپ کو کم ہی امت میں نظر آئے گا۔ خوابوں کی تعبیر کا اللہ نے وہ علم دیا ان کو۔ اپنے خادم کو بلایا، خادم کو بلا کے کہا کہ جاؤ ابن سیرین رحمہ اللہ کے پاس، اور ان کو میرا نام نہیں لینا، کہنا یہ خواب کسی نے دیکھا ہے، کسی نے دیکھا، اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خادم گیا امام مالک صاحب رحمہ اللہ کے پاس، مسجد نبی میں وہ بیٹھے تھے، ساری دنیا حدیث پڑھاتے ہوئے کہتی ہے قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا، وہ کہتے تھے قال صاحب القبر، ان قبر والوں نے یوں فرمایا۔ حضور کی روزے مبارک کے ساتھ بیٹھ کے تو حدیث پڑھاتے تھے وہ۔
آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہی؟ انہوں نے خادم نے جا کے کہا جی خواب ہے، جی بیان کریں کیا خواب ہے؟ کہا اس طرح خواب دیکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا نفلی حج کی اجازت دو، میری بتاؤ کہ میری عمر کتنی ہے، میں کب تک زندہ رہوں گا تاکہ نفلی حج کر سکوں؟ حضور نے 5 انگلیاں اٹھا لی، اشارہ کیا، یہ 5 ہفتے مراد ہیں، 5 مہینے مراد ہیں، کیا ہیں؟ ابن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا تو کون ہے؟ کہتا میں عام آدمی ہوں۔ فرمایا کہ یہ خواب تو تیرا خواب ہے ہی نہیں ہے، یہ تو دیکھے ہی نہیں ہے گا۔ اس نے کہا حضرت آپ خواب کی تعبیر بتائیں۔ کہا کہ یہ کسی عالم نے دیکھا ہے، اور عالم بھی کوئی بہت بڑا عالم ہے، اور اس وقت ہمارے علاقے میں سب سے بڑے عالم امام مالک ہے، ان کے علاوہ یہ خواب کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی بہت بڑے بندے نے خواب دیکھا۔ اس نے کہا جی میں نام نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا پھر میں تعبیر نہیں بتا سکتا۔ نام پوچھ کے آؤ، اجازت نہیں ہے نام بتانے کی۔ شاگرد تھے نا، شاگرد تھے وہ، شاگرد گیا استاد کے پاس، کہتے ہیں نام بتاؤ، اجازت لے کے آ کے نام بتایا۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا امام مالک کے علاوہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ خواب دیکھے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ تعبیر بتا رہے ہیں۔ ابن سیرین نے فرمایا کہ اس 5 انگلیوں سے مراد نہ 5 ہفتے ہیں، نہ 5 حج ہیں، نہ 5 سال ہیں، نہ 5 مہینے ہیں۔ ان 5 انگلیوں سے مراد یہ ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا اپنی زندگی کے بارے میں، یہ سوال ان 5 چیزوں کے بارے میں ہے جن چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث، کہ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے۔ سورۃ اللقمان آخری رکوع ہے۔ وینزل الغیث، بارش کب آئے گی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کتنا ہے، پورا بچہ ہے، آدھا بچہ ہے، بچی ہے، بچہ علم کس کے پاس ہے؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آپ کل کیا کریں گے یہ کس کے پاس علم ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ آپ کو کون سی مٹی دفنانے کو میسر آئے گی یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا جو چیزیں کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے امام مالک کو فرمایا میں یہ نہیں بتا سکتا۔ ایک دوسرا خواب سنیں، ملکہ زبیدہ کا نام سنا آپ نے؟ اونچا بولے۔ یہ کس کی بیوی تھی؟ خلیفہ ہارون الرشید کی، عباسی خلیفہ، اور یہ دور بھی ابن سیرین رحمہ اللہ کا ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا کہ وہ چوک میں اور لوگ اس کے ساتھ بدکاری کر رہے ہیں، بہت زیادہ۔ دیکھنے میں خواب بڑا عجیب تھا، بہت عجیب خواب تھا نا۔ وہ بیچاری پریشان ہے، میں کس کو بتاؤں، شرم آ رہی ہے، اور پریشان بھی کر رہا ہے خواب کے، خواب کی تعبیر بھی لازمی پوچھنی ہے۔ انہوں نے ایک خادمہ کو بلا کر کے کہا کہ یہ خواب آپ سن لو، مینو ان جا کر کے امام ابن سیرین کو بتاؤ، اور ان سے جا کے تعبیر پوچھ کے آؤ، اور ان کو میرا نہیں بتانا، اپنی طرف منسوب کر دینا کہ میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ خادمہ گئی اور جا کر کے خواب بیان کیا، کہا یہ خواب میں نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ ابن سیرین نے کہا یہ خواب تو دیکھ بھی نہیں سکتی، یہ خواب تیرا ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ کسی بڑے بندے کا خواب ہے، یہ کسی مالکن کا خواب ہے، پہلے پوچھ کے یہ کون ہے؟ اس نے کہا اجازت نہیں ہے۔ آئی، اجازت لے کے واپس گئی۔ میں نے کہا جی ملکہ زبیدہ نے بھیجا ہے۔ ہاں، ابن سیرین رحمہ اللہ تعبیر بتا رہے ہیں، کہیں اس کی تعبیر یہ ہے اللہ تعالیٰ ملکہ زبیدہ سے ایسا خیر کا کام لے گا کہ خلق خدا بڑی کثیر تعداد میں اس سے سراب ہوتی رہے گی، یہ اس کی تعبیر ہے۔ آ رہی ہے سمجھ؟ پھر کیسے اللہ نے کام لیا ذرا وہ بھی آخری میں سن لیں۔ اللہ نے کام یوں لیا کہ ملکہ زبیدہ اپنی شوہر خلیفہ رشید کے ساتھ حج کے لیے آئی مکہ شریف۔ جب مکہ شریف پہنچی تو مکہ شریف میں پانی کا بندوبست نہیں تھا، اور بیچارے لوگ پانی سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ یہ بجائے خلیفہ رشید کے پاس جانے کے لوگ ملکہ زبیدہ کے پاس گئے، اس تک رسائی حاصل کی، کیونکہ اس کی سخاوت، نرم دلی ساری مشہور تھی۔ اس کے پاس گئے اور جا کر کے کہا ملکہ زبیدہ کے دربار میں، کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم آپ سے درخواست کرنے آئے کہ مکہ شریف میں پانی نہیں ہے، مکہ شریف میں۔ جب اس نے سنا ملکہ زبیدہ نے، اس نے اپنے علاقے کے تمام انجینئروں کو بلایا، انجینئر کو کہا سارے آ جاؤ، اور ان سے کہا کہ بس مجھے مکہ مکرمہ میں پانی چاہیے۔ کہاں سے چاہیے یہ تم جانتے ہو، کہاں سے لانا ہے تم جانتے ہو، میرا کام ہے جتنا تم رقم مانگو گے میں تمہیں دے دوں گی۔ اس نے ان کے جتنا خرچہ آنا تھا اس سے زیادہ رقم دی ان کو، اور وہ واپس چلی گئی بغداد میں۔ انہوں نے اس پہ کام شروع کیا، جہاں پر ندی، نالے، کچھ چشمے جہاں سے بہہ رہے تھے وہاں سے ایک نہر کھینچی، سارا پانی نہر میں جمع کیا، راستے میں حوض بنایا لوگوں کو پینے کے لیے، اور وہ بہت لمبی، میلوں میل لمبی
وہ نہر انہوں نے کھود کر ملکہ زبیدہ کے نام سے وہ نہر ہے اور وہ مکہ شریف تک پہنچا دی۔ جب وہ نہر بن گئی تو یہ جو بڑا انجینئر تھا نا، یہ اس کی فائل لے کر کے گیا بغداد میں دکھانے کے لیے، حساب و کتاب کرنے کے لیے۔ ملکہ زبیدہ دریائے دجلہ کے کنارے جو ہے وہ سیر کر رہی تھی، اس کو جا کے خبر ملی کہ انجینئر آیا حساب و کتاب کرنے، کہا بغیر کسی توقف کے اس کو میرے پاس بھیج دیجیے۔ وہ بغیر توقف کے جب آیا نا وہاں، اس نے فائل سامنے کی، کہا جی حساب و کتاب کر لیجئے۔ ملکہ زبیدہ نے فائل پکڑ کے پھاڑ کے درجلے میں پھینک دی، کہا اس نہر کا حساب میں نے آخرت کے اپنے حساب کے لیے رکھ دیا، اگر تمہارے پیسے میری طرف بنتے ہیں تو وہ لے لو، اگر میرے پیسے آپ کی طرف بنتے ہیں تو میں نے معاف کیے، یہ حساب و کتاب اب میں نے آخرت کے لیے رکھ دیا ہے، بس اللہ میری معافی کر دے۔ تو خلق خدا اس نہر سے سراب ہوتی رہی، حاجی اس سے پانی پیتے رہے۔ یہ خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خام میں آ جائیں، خام میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو پھر کیا مراد ہے اس سے؟ ابن سریر رحمہ اللہ کے پاس جب کوئی بندہ آتا تھا نا کہ حضور کو میں نے خام میں دیکھا، وہ جو شمائل ترمذی میں حدیثوں میں حضور کا حلیہ جو حضرت علی نے بیان کیا، وہ حلیہ سنتے تھے، بتاؤ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کے بال کیسے تھے، حضور کی داڑھی مبارک کیسی تھی۔ اگر وہ حلیہ کتاب کے مطابق بتاتا تھا تو تصدیق کرتے تھے، وگرنہ بھیج دیتے تھے، کہتے تھے جا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شرح صحیح مسلم کے شارح ہیں، شرح صحیح مسلم کے مصنف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا، چاہے جس حالت میں دیکھا، حضور کو غصے میں دیکھا، خوشی میں دیکھا، حلیہ یاد ہے کہ نہیں؟ امام نبی فرماتے ہیں جب حضور خواب میں آتے ہیں تو دو چیزیں آتی ہیں، ایک یہ ہے کہ حضور کی زیارت آتی ہے، نمبر دو یہ کہ حضور کے بارے میں یہ یقین بھی آتا ہے کہ میں نے حضور کو ہی دیکھا ہے، اس سے یقین ہوتا ہے بندے کو۔ اس لیے جس نے حضور کو دیکھا، خوشی میں دیکھا، غمی میں دیکھا، حضور کو دیکھا، اس لیے جو آدمی نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے، ہاں خوشی اور غمی کی جو حالات ہیں وہ اس کی زندگی کے اعمال پر دلالت کر رہے ہیں۔ اگر حضور خوش ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اعمال ٹھیک ہیں، اگر حضور ناراضگی کی حالت میں آئے تو اس بات کی دلیل ہے کہ تیرے اعمال ٹھیک نہیں ہے، تیرا ایمان کمزور ہے۔ تو حضور کو ہی دیکھا، کیونکہ کوئی شیطان میرے نبی کی شکل نہیں بنا سکتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے عقل و خرد پر غالب آ کر کے، قبضہ کر کر کے شیطان حضور کی شکل بنا کر اس انسان کے خام میں نہیں آ سکتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ حضور کی شان یہ بھی ہے، حضور نے پوری زندگی جمائی نہیں لی۔ کیا نہیں لی؟ یہ جمائی نہیں آتی ہمیں، ایسے کرتے ہیں، یہ جمائی حضور نے پوری زندگی نہیں لی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جانور پر سواری پہ ہاتھ رکھا ہے، پوری زندگی وہ جانور کبھی سرکش نہیں ہوا۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب دلیل قطعی ہوتا ہے، نبی کا خواب حجت شرعیہ ہوتا ہے۔ ہمارا خواب اس درجے کا ظنی قطعی اور حجت شرعیہ نہیں بنتا۔ اس لیے خواب کی تعبیر پوچھیں، خواب کو آگے بیان نہ کریں، ہر جگہ پہ بیان نہ کریں، خواب کو ادھر بیان کریں اگر بیان بھی کرنا ہو کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ میرے سے حسد نہیں کرے گا اور یہ میرا بہت ہی قریبی بندہ ہے، کبھی بھی حسد نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں